عائشہ کے والدین بہت پریشان تھے کیونکہ ان کو عائشہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اگر کوئی رشتہ پسند آتا تو وہاں بات بنتے بنتے رہ جاتی۔ عائشہ ایک خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی تھی۔ اس کی تعلیم ایم اے انگلش تھی۔ اس کے والدین اس کا رشتہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے جو برسر روزگار اور شریف ہو۔ عائشہ کے لیے رشتہ دیکھتے دیکھتے انہیں ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے طور پر عائشہ کے رشتے کے لیے کوشش کی تھی بلکہ مختلف ایجنٹس کو بھی کہا تھا، لیکن ابھی تک ان کی بیٹی کا رشتہ کہیں نہیں ہو سکا تھا۔ رشتے آتے ضرور تھے لیکن کہیں بات طے نہیں ہو پاتی تھی۔ بات بنتے بنتے بگڑ جاتی تھی۔ عائشہ کی عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ اب تو عائشہ نے شادی کی امید ہی چھوڑ دی تھی اور اس نے ایک تعلیمی ادارے میں ملازمت اختیار کر لی تھی تاکہ وہ اس پریشانی کے ماحول سے نکل کر اپنے ذہن کو مصروف رکھ سکے۔ لیکن ملازمت کے باوجود جب بھی وہ اپنی شادی کے بارے میں سوچتی تو پریشان ہو جاتی۔ عائشہ کے 2 بھائی تھے جو اس سے چھوٹے تھے اور ان کی شادی ہو چکی تھی، لیکن ہر ممکن کوشش کے باوجود ابھی تک عائشہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ کے بارے میں سوچ کر اس کے والد صاحب دل کے مریض بن چکے تھے اور ایک بار تو اس کے والد صاحب کو دل کا دورہ بھی پڑ چکا تھا اور اللہ نے ان کو نئی زندگی دی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ وہ پریشان نہ ہوا کریں ورنہ ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک دن کسی ایجنٹ نے عائشہ کے والد صاحب کو فون کیا۔ ایجنٹ نے ان کو کسی رشتے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ لڑکا اپنا کاروبار کرتا ہے اور اچھا خاصا خوشحال ہے۔ عائشہ کے والد صاحب نے ایجنٹ سے کہا کہ ان کو لے آئیں اور اگلے دن کا وقت دے دیا۔ عائشہ کے والدین کو کافی عرصہ کے بعد امید کی ایک کرن نظر آئی تھی اور وہ بہت خوش تھے۔ اگلے دن اس لڑکے کی فیملی عائشہ کو دیکھنے ان کے گھر آئی اور عائشہ کو انہوں نے پسند کر لیا۔ لڑکا بہت اچھا اور قابل تھا اور اس کا اپنا کاسمیٹکس کا کاروبار تھا۔ مالی طور پر بھی وہ فیملی کافی خوشحال تھی۔ عائشہ کے رشتے کی بات وہاں طے پا گئی اور عائشہ کی اس لڑکے سے منگنی کر دی گئی۔ عائشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ منگنی ہونے کے کچھ دن بعد عائشہ کی فیملی ایک رات سو رہی تھی کہ ان کے گھر سے کسی کے چلانے کی ہیبتناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سب خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ سب حال میں اکٹھے ہو گئے۔ وہ آوازیں دل کو دہلا دینے والی تھیں اور سب اتنے خوفزدہ تھے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ سب حال میں اکٹھے ہوئے تو آوازیں بند ہو گئیں۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ دیر حال میں سب اکٹھے ٹھہرنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور سونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نیند تو سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سب کے ذہن میں وہ آوازیں گونج رہی تھیں۔ عائشہ کے والدین الگ کمرے میں سوتے تھے۔ ابھی ذہنی طور پر ساری فیملی ان آوازوں کی گرفت سے آزاد نہیں ہوئی تھی کہ ایک دھماکے کی سی ایسی آواز آئی جیسے کسی نے کھڑکی پر ایک بہت بڑا پتھر مارا ہو، اور سب کو کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی واضح آواز سنائی دی۔ سب اپنے کمروں سے باہر نکل کر پھر حال میں آ گئے۔ سب نے کھڑکی کا ٹوٹا ہوا شیشہ بکھرا دیکھا، لیکن وہ شیشہ کس چیز سے توڑا گیا تھا کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ عائشہ کا بھائی نعمان سب کے منع کرنے کے باوجود دروازہ کھول کر باہر بھی گیا کہ دیکھے آخر کس نے شیشہ توڑا ہے، لیکن کچھ سراغ نہیں مل سکا۔ یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ شیشہ کس نے توڑا تھا اور کس چیز سے ٹوٹا تھا۔ البتہ جب نعمان دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس نے ایک کالے رنگ کا سایہ دیکھا جو کہ اس کے باہر جاتے ہی غائب ہو گیا، لیکن نعمان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ نعمان نے جب حیرت سے غور سے وہ دوبارہ دیکھا تو اس کو وہ سایہ نظر نہیں آیا۔ نعمان نے اس جگہ بھی جا کر دیکھا جہاں اس کو سایہ نظر آیا تھا، لیکن وہاں تو کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ نعمان نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ نعمان نے سمجھا شاید وہ سو کر اٹھ کر آیا ہے، اس لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوا ہوگا۔ خیر اس نے اس کو نظر انداز کر دیا اور اتنی اہمیت نہ دی۔ سب فیملی کے افراد آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے کہ یہ سب کیا تھا اور کس نے کیا۔ آج سے پہلے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ساری فیملی عجیب صورتحال سے دوچار تھی۔ سب کی آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھیں لیکن نیند تو آ نہیں رہی تھی۔ نعمان کے والد صاحب بولے
کہ ہو سکتا ہے کسی نے شرارت کی ہو۔ نعمان نے کہا یہ کسی کی شرارت کیسے ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا سو رہی ہے اور کوئی ذی روح ہمیں نظر نہیں آیا۔ نعمان نے کہا کہ اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو پھر جو کچھ دیر پہلے خوفناک چلانے کی آوازیں آئی تھیں وہ کیا تھا اور کس نے کیا تھا؟ وہ تو کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی ہیبتناک اور دل کو لرزا دینے والی آوازیں تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ انسانی کام نہیں ہے۔ باتیں کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی لیکن کوئی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ نعمان کے والد صاحب بولے اس مسئلے پر صبح بات کریں گے، ابھی سب سو جاؤ۔ پھر سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبح ہوئی تو سب کے ذہنوں میں وہی رات کو رونما ہونے والا واقعہ گردش کر رہا تھا۔ عجیب معمہ تھا جو کہ سلجھ ہی نہیں رہا تھا۔ خیر پھر سب اپنے اپنے کام کو چلے گئے اور عائشہ کالج چلی گئی۔ پھر کچھ دن گزر گئے اور سب کے ذہنوں سے ابھی تک پچھلا واقعہ نہیں نکلا تھا کہ ایک رات سب سو رہے تھے تو سارے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگے۔ رات کو دروازے بجنے کی آوازیں اتنی خوفناک معلوم ہوتی تھیں کہ سب حواس باختہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کمروں سے باہر آ گئے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سب ہال میں پہنچے تو دروازے بجنے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ سب نے دیکھا کہ ہر دروازہ بند تھا اور کوئی دروازہ ہل بھی نہیں رہا تھا، تو پھر وہ آوازیں کہاں سے آئی تھیں؟ سب حیرت زدہ تھے۔ خوف تو ساری فیملی میں پھیلا ہوا تھا لیکن کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر یہ کیا مسئلہ ہے۔ اور ویسے بھی عائشہ کی فیملی ماورائی مخلوق پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ان سب کا یقین اس حد تک تھا کہ ماورائی مخلوق ہوتی تو ضرور ہے لیکن وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی۔ ان کا زندگی میں کبھی اس قسم کے مسئلے سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ اس کی گہرائی میں جانے سے قاصر تھے اور وہ اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھ رہے تھے، جبکہ جو بھی مسئلہ تھا اس کو ان کی عقل سمجھنے سے قاصر تھی۔ ساری فیملی ساری رات یوں ہی خوفزدہ بیٹھی رہی۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے۔ ان کے بیٹھے بیٹھے ہی صبح ہو گئی۔ ان کی آنکھیں تو نیند سے بند ہو رہی تھیں لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوتیں ان کے ذہن میں دروازوں کے بجنے کی آوازیں گونجنے لگتیں۔ اگلی رات کو عجیب مسئلہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ سب سو رہے تھے کہ عائشہ کے والد صاحب نے چلانا شروع کر دیا۔ والدہ کے چلانے کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں اور وہ چلا رہی تھیں کہ عائشہ چھوڑ دو، عائشہ چھوڑ دو۔ سب دوڑ کر اپنے والدین کے کمرے میں گئے تو انہوں نے جو کچھ دیکھا انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ اپنے والد صاحب کا گریبان پکڑ کر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب کرائے گا تو میری شادی؟ میں نے شادی نہیں کرنی۔ تجھے سمجھ نہیں آتی؟ پھر تو میری شادی کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اگر تو نے ایسا کیا تو میں سب کو مار دوں گی۔ سب نے والد صاحب کو عائشہ کے چنگل سے چھڑانا چاہا تو عائشہ میں تو اتنی طاقت تھی کہ اس نے سب کو ایک ہی جھٹکے سے نیچے گرا دیا۔ سب بہت حیران ہو گئے۔ جب عائشہ نے ان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تو عائشہ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر عائشہ نے خوفناک قہقہ لگایا اور بولی کہ تم سب کیا سمجھتے ہو کہ عائشہ کی شادی کر دو گے؟ عائشہ کی شادی نہیں ہوگی۔ اگر تم میں سے کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ وہ عائشہ کی آواز نہیں تھی۔ اتنی ہیبتناک آواز سن کر تو سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب حیرت اور خوف کے مارے عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ واقعی عائشہ ہے یا کوئی اور۔ پھر تھوڑی دیر بعد عائشہ بے ہوش ہو گئی اور پھر اٹھ بیٹھی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ سب اس کے گرد جمع کیوں ہیں اور وہ اس کمرے میں کیسے پہنچی۔ سب عائشہ کی طرف حیرت کے مارے دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی دن عائشہ کے والد صاحب ایک سائیکاٹرسٹ کو ملے اور اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، جب انسان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ اسے تنگ آ جاتا ہے اور اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے لیکن کسی کو ظاہر نہیں کراتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس خواہش کو ہی ٹھکرا لیتا ہے اور وہ قدم اٹھانا ہی نہیں چاہتا۔ شاید آپ نے عائشہ کا رشتہ طے کیا تو عائشہ کا ذہن تیار نہیں تھا۔
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شادی کی خواہش کو ہی دبا چکی ہو اور یہ سب جو اس نے کیا اس کا ریئیکشن ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو آپ میرے پاس لے کر آئیں، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ پھر عائشہ کے والد صاحب گھر آ گئے اور عائشہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے الگ کمرے میں عائشہ سے بات کی۔ ڈاکٹر نے پہلے تعارفی باتیں کیں اور پھر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم شادی نہیں کرنا چاہتی ہو؟ عائشہ نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ میرا رشتہ طے پا گیا ہے اور میرے والدین کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ پھر اچانک عائشہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور عائشہ نے سر ٹیبل پر رکھ لیا اور جب سر اوپر اٹھایا تو ڈاکٹر خوفزدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے چہرے کے حد و حال بھی خوفناک ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر تو بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ بولتا، عائشہ نے ڈاکٹر کو گلے سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور ایک خوفناک کہکہا لگا کر بولی کہ تو کرے گا میرا علاج، میں بیمار ہوں، میں تمہیں بیمار نظر آتی ہوں۔ پھر عائشہ نے ڈاکٹر کو نیچے گرا دیا۔ ڈاکٹر تو خوفزدہ ہو کر کمرے سے بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے جسے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے یہاں سے لے جائیں۔ پھر عائشہ ٹھیک ہو گئی اور عائشہ کے والد صاحب اسے گھر لے آئے۔ جب عائشہ کے والد صاحب نے گھر آ کر ساری فیملی کو عائشہ کی ڈاکٹر کے ساتھ کی جانے والی حرکت کے بارے میں بتایا تو ساری فیملی خوفزدہ ہو گئی اور استغفار کرنے لگی۔ سب پریشان تھے کہ آخر ان کے گھر پر یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہے۔ ان کے گھر ایک ملازمہ کام کرتی تھی جو کہ کافی دنوں سے چھٹی پر تھی کیونکہ اس کی والدہ بیمار تھی۔ اس کا نام نور تھا۔ نور آج کام پر آئی تھی اور اس نے ساری بات سن لی تھی۔ اس نے عائشہ کی والدہ سے کہا کہ عائشہ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ اسے کسی عامل کے پاس لے کر جائیں، اگر آپ نے مزید دیر کی تو عائشہ کی طبیعت اور بھی بگڑ سکتی ہے۔ اس طرح کے روحانی مسئلوں میں کوئی حد بھی ہوتی ہے اور جب حد سے بات باہر ہو جائے تو اسے عامل بھی نہیں نپٹ سکتا۔ اس لیے آپ جلدی کریں اور اس کام میں دیر نہ کریں۔ نور نے کہا کہ میں ایک عامل کو جانتی ہوں اور اس کے پاس علم بھی ہے، آپ عائشہ کو اس کے پاس لے جائیں، انشاءاللہ عائشہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نور نے بتایا کہ ہماری فیملی میں بھی ایسا ہی ایک مسئلہ تھا اور ہم بھی پریشان ہو گئے تھے۔ پھر کسی نے اس عامل کے بارے میں ہمیں بتایا۔ ہم جب عامل کے پاس گئے اور اس کے کہنے پر عمل کیا تو وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن عائشہ کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ شدید نوعیت کا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ عائشہ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے۔ نور نے کہا کہ عائشہ اصل میں خود ایسا نہیں کرتی، اس کے ساتھ کوئی ماورائی مخلوق باندھ دی گئی ہے جو کہ عائشہ کے وجود میں آ کر ایسا کر رہی ہے۔ نور کی باتیں سن کر عائشہ کی والدہ متاثر ہوئی اور نور سے کہا کہ وہ اس عامل کے بارے میں بتائے کہ وہ کہاں رہتا ہے اور اس کا موبائل نمبر کیا ہے۔ نور نے ان کو عامل کا موبائل نمبر دیا۔ عائشہ کی والدہ نے اس کے والد صاحب کو ساری بات بتائی اور کہا کہ عامل کو فون کریں۔ انہوں نے عامل کو کال کی اور ساری بات بتائی۔ عامل نے کہا کہ ان کو عائشہ کو لے کر اس کے پاس آنا پڑے گا۔ عائشہ کے والدین نے اس کو عامل کے پاس لے جانے کا پروگرام بنایا۔ جب عائشہ کے والدین اسے عامل کے پاس لے کر گئے تو عامل نے حساب لگا کر بتایا کہ عائشہ پر بہت سخت کالا جادو کیا گیا ہے اور جادو کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ عامل نے بتایا کہ یہ کالا جادو اس لیے کرایا گیا ہے کہ عائشہ کا رشتہ کہیں بھی طے نہ ہو سکے اور وہ بیمار ہو کر مر جائے۔ عامل نے کہا کہ جادو شدید نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ عامل نے مزید بتایا کہ اس میں ایک چڑیل کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ عائشہ کا رشتہ کہیں پر بھی نہ ہونے دے اور اگر فیملی میں سے کوئی فرد عائشہ کا رشتہ طے کرنے کی کوشش کرے تو اس کو جان سے مار ڈالا جائے۔ عائشہ کے والدین عامل کی باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے کیونکہ عامل نے جو باتیں بتائی تھیں سب سچی تھیں۔ عامل نے کہا کہ وہ چڑیل بہت طاقتور ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو خاص تیاری کرنی پڑے گی۔ عامل نے سب سے پہلے انہیں کالے بکری کا 1 کلو گوشت صدقہ دینے کے لیے کہا۔ عامل نے کہا کہ کالے بکرے کا 1 کلو گوشت لے کر عائشہ سے 7 مرتبہ وار کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے
जहाँ से किसी का गुजर ना होता हो और फेंकने के बाद पीछे मुड़कर ना देखा जाए। आयशा के वालिद ने आमिर के कहने पर अमल किया। फिर आमिर ने कुछ चीज़ें लेने के लिए कहा। आयशा के वालिद ने वो चीज़ें बाज़ार से आमिर को ख़रीद कर दे दी। आमिर ने आयशा को सामने बिठाकर पढ़ाई करना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर के बाद वो चुड़ैल आयशा में हाज़िर होना शुरू हो गई। आयशा के चेहरे की तासुरात बदलना शुरू हो गए और आयशा ने उछलना शुरू कर दिया। उसने अपने बाल खींच खींच कर खोल दिए और उसकी आंखें लाल शुरू हो गईं। आयशा का चेहरा इतना हैबतनाक हो गया था कि उसको देखकर खौफ आता था। आयशा बदली हुई हैबतनाक आवाज़ में बोली, आमिर तुझे क्या तकलीफ़ है? तू मुझे क्यों तंग कर रहा है? क्या तुझे अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है? आमिर कुछ ना बोला। वो चुड़ैल खौफनाक कहका लगा कर बोली, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तू बेशक पूरी कोशिश कर ले, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। आमिर ने कहा कि ए नाम नहाद चुड़ैल, अल्लाह की कलाम के सामने तू कुछ नहीं है, इतना तकब्बर ना कर। अगर मैं चाहूँ तो तुझे जला कर अभी भस्म कर दूँ। वो चुड़ैल आमिर की तरफ उछल उछल कर आ रही थी, लेकिन आमिर ने आयशा के गिर्द दायरा लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। आमिर के सामने एक पानी की छोटी सी बोतल पड़ी थी। आमिर ने उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर आयशा पर छिड़काव किया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गई, हाय मैं जल गई, मैं चली जाऊंगी, मुझे कुछ ना कहो। आमिर ने कहा कि बस इतनी ही बर्दाश्त है तुम में, ये तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें आज जला दूंगा। तुमने इस लड़की की सारी ज़िंदगी तबाह कर दी है। आमिर ने कहा कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। वो पहले नहीं बता रही थी, लेकिन जब आमिर ने दोबारा उस पर पानी का छिड़काव किया तो वो बोली, ये सब आयशा की खाला का किया धरा है। उसी ने एक आमिर के ज़रिए उस पर काला जादू कराया है और उस आमिर ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं आयशा की ज़िंदगी तबाह कर दूं और उसका रिश्ता कहीं तय ना होने दूं। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि आपने भी ऐसा कर सकते हैं। आयशा की वालदा की बहन, जिसका नाम शमीम था, आमिर के मुताबिक उसने आयशा पर जादू कराया था। आयशा के वालिदैन ये सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि उनके साथ तो अच्छे ताल्लुकात थे। फिर आयशा की खाला ने ऐसा क्यों किया था? उस चुड़ैल ने मज़ीद बताया कि शमीम की मर्ज़ी थी कि आयशा की शादी उसके बेटे से हो, लेकिन जब आयशा के वालिदैन ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो उसने आयशा पर काला जादू करा दिया ताकि आयशा का रिश्ता कहीं पर भी तय ना पा सके। वो चुड़ैल सब कुछ सच बता रही थी। खैर आमिर ने कुछ पढ़कर उस चुड़ैल से कहा कि अब तुम उस आमिर की कैद से आज़ाद हो और जहाँ मर्जी जा सकती हो और आइंदा आयशा को तंग ना करना। उस चुड़ैल ने कहा कि अभी तक वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। उस आमिर ने मज़ीद कुछ पढ़कर आयशा पर फूंक मारी तो वो चुड़ैल बोली, क्या मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुकी हूँ। आमिर ने कहा कि अब आयशा के वजूद से निकल जाओ और कभी इधर ना आना। उस चुड़ैल ने कहा कि मैं अब कभी भी इधर नहीं आऊँगी। आयशा बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद आयशा को होश आया तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। आमिर ने आयशा के वालिदैन को मुबारक दी और कहा कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब वो उसे लेकर जा सकते हैं। आयशा के वालिदैन ने आमिर का शुक्रिया अदा किया और आयशा को लेकर घर वापस आ गए। आयशा का रिश्ता जिस लड़के के साथ तय पाया था उसके साथ आयशा की शादी कर दी गई और अब आयशा का एक बेटा भी है और वो अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है।